بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو الموجز جزء ثانی میں ہے، اور خداوند منان کے لطف و کرم سے آج ہم موجز کے جزء ثانی میں مقصد سابع، ساتویں مقصد میں وارد ہو رہے ہیں۔ ساتواں مقصد اصول عملیہ کے بیان میں ہے کہ انشاءاللہ اس کی توضیحات عرض کرتے ہیں۔ اور اس ساتویں مقصد میں 4 فصول ہیں۔ فصل اول اصالۃ البراءت کے بارے میں ہے، فصل ثانی اصالۃ التخییر کے بیان میں ہے، فصل ثالث اصالۃ الاحتیاط کے بیان میں ہے، اور فصل رابع اصالۃ الاستصحاب کے بارے میں ہے کہ یہ 4 اصول عملیہ ہیں کہ چاروں میں سے ہر ایک کے بارے میں ایک فصل میں گفتگو ہوگی۔ دیکھیں، اب تک جو ہم بیان کر چکے ہیں وہ حجج و امارات کے بارے میں بحث تھی۔ مقصد سادس میں مقام اول میں قطع اور احکام قطع کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ مقام ثانی میں ظنون معتبرہ کا بیان تھا، اور مقصد ساتواں مقصد اصول عملیہ کے بارے میں ہے۔ مصنف ابتداءً ایک مقدماتی گفتگو فرماتے ہیں کہ جس میں اصول عملیہ کا مختصر تعارف ہوگا، اور پھر فصل اول سے باقاعدہ اصول عملیہ میں سے ہر ایک کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ جیسے کہ عرض ہوا کہ فصل اول میں پہلی اصل عملی یعنی براءت کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ مقدمہ جو مصنف کا ہے وہ اس طریقے سے ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مکلف جو حکم شرعی کی طرف توجہ رکھتا ہے، التفات رکھتا ہے، اس کی 3 حالتوں میں سے کوئی ایک حالت ہوگی۔ یا تو اسے حکم شرعی کے بارے میں قطع حاصل ہے، یقین ہے، یا اسے حکم شرعی کے بارے میں ظن ہے، یا اس کو حکم شرعی کے بارے میں شک ہے۔ اگر مکلف کو حکم شرعی کے بارے میں قطع ہو تو عرض ہوا کہ قطع کی حجیت ذاتی ہے اور وہ اسی کے مطابق عمل کرنے کا پابند ہے۔ اور اگر حکم شرعی کے بارے میں ظن ہو، وہ بھی ہم نے عرض کیا کہ ظن کی حجیت اگرچہ ذاتی نہیں ہے، اصل اولی ظن کے اندر عدم حجیت ہے۔ ابتدائی قانون یہ ہے کہ ظن معتبر نہیں ہے، مگر یہ کہ ظن کے بارے میں ایک دلیل معتبر ہو۔ اگر ظن کے بارے میں دلیل معتبر ہوگی تو وہ ظن بھی حجت ہو جائے گا، کہ جن کو ہم ظنون خاصہ یا ظنون معتبرہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی تفصیل سے گفتگو ہوئی۔ اب رہ جاتی ہے تیسری صورت کہ حکم شرعی کے بارے میں نہ تو قطع حاصل ہے اور نہ ہی ظن ہے،
بلکہ حکم شرعی کے بارے میں ہمیں شک ہے، مشکوک ہے، اس صورت میں کیا کریں گے؟ یہاں پر مجتہد بیچارہ کیا کرے گا؟ کہ عرض کیا تھا کہ یہ ہمارے علم اصول کا امتیاز ہے کہ ہمارے ہاں جو استنباط ہے وہ ان دو مراحل میں ہوتا ہے۔ پہلے مرحلے میں اگر ہمارے پاس دلیل قطعی موجود ہے، جیسے خبر متواتر وغیرہ یا قرآن مجید کی آیت، تو اسی دلیل قطعی پر عمل کریں گے۔ دوسرے مرحلے میں اگر ہمارے پاس دلیل قطعی نہیں ہے تو دلیل علمی ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے؟ دلیل علمی یعنی ظنون معتبرہ، یعنی ظنون خاصہ، یعنی وہ ظنون کے جن کی حجیت دلیل قطعی کے ذریعے سے ثابت ہے، کہ ان ظنون معتبرہ کو امارات بھی کہتے ہیں اور ادلہ اجتہادیہ بھی کہتے ہیں۔ یہ پہلا مرحلہ ہے، یا قطع حاصل ہے یا ظن معتبر ہے۔ دوسرے لفظوں میں یا تو حکم شرعی کے بارے میں دلیل اجتہادی ہے یا ہمارے پاس دلیل اجتہادی نہیں ہے، اب ہمارے پاس قطع بھی نہیں ہے، ظن معتبر بھی نہیں ہے۔ ایسے عالم میں ہم کیا کریں گے؟ فرماتے اس صورت میں آپ کو اصول عملیہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، کہ جن کو ادلہ فقہیہ بھی کہتے ہیں۔ پس روشن ہوا کہ ہمارے ہاں اجتہاد کا طریقہ کار کیا ہے، ادلہ کے درمیان ترتیب کیسے ہے۔ ہمارے ہاں ادلہ کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے دیکھیں گے دلیل قطعی ہے یا نہیں ہے۔ اگر دلیل قطعی ہے تو وہ تمام ادلہ پر مقدم ہے، اور اگر دلیل قطعی نہیں ہے تو پھر آیا امارہ اور دلیل اجتہادی ہے یا امارہ اور دلیل اجتہادی نہیں ہے۔ اگر ہمارے پاس دلیل اجتہادی یعنی ظنون معتبرہ ہے تو ان پر عمل کریں گے، اور پھر اگر تیسرے مرحلے میں ہمارے پاس ادلہ اجتہادی بھی نہ ہو تو اصل عملی کی طرف رجوع کریں گے۔ پس اصل عملی کی نوبت اس وقت آئے گی جب آپ کے پاس نہ قطع ہے نہ دلیل اجتہادی ہے۔ اسی چیز کو علماء اصول کہتے ہیں الاصل اصیل حیث لا دلیل۔ دلیل یعنی دلیل اجتہادی، آپ اصل پر اس وقت عمل کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس دلیل اجتہادی نہ ہو۔ یہ مشہور تعبیر ہے، مشہور جملہ ہے جو ہمارے علماء ذکر کرتے ہیں، الاصل اصیل حیث لا دلیل۔ جب دلیل نہیں ہے اس وقت اصل کی نوبت آتی ہے، اصل کی باری آتی ہے۔ اچھا، اصول عملیہ کتنے ہیں؟ فرماتے ہیں ویسے تو اصول عملیہ بہت زیادہ ہے، لیکن جن اصول عملیہ کے ساتھ علم اصول میں بحث کرتے ہیں وہ معمولاً 4 ہیں۔ اچھا، تھوڑی سی وضاحت کریں کس طریقے سے زیادہ ہے، اور علماء اصول فقط 4 اصول عملیہ کے بارے میں گفتگو اصول میں کیوں کرتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑی گفتگو کرتے ہیں۔ دیکھیں، پہلا نقطہ تو آپ کے لیے روشن ہوا کہ اصل عملی کی جگہ وہ ہے کہ جب آپ کے پاس دلیل نہیں ہے، درست ہے، یعنی آپ کو شک ہے حکم شرعی کے بارے میں، وہاں پر آپ اصل عملی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ اصل عملی کے ذریعے سے آپ کے عملی موقف کو معین کیا جائے۔ آپ کو شک ہو رہا ہے، جب شک ہو رہا ہے حکم شرعی میں تو آپ کیا کریں؟ مثلا شرب توتن، سگریٹ پینا، آیا حرام ہے یا حرام نہیں ہے؟ خب اس کے بارے میں ہمارے پاس نہ دلیل قطعی موجود ہے، نہ ہمارے پاس کوئی ادلہ اجتہادی میں سے
ظنون خاصہ بھی نہیں ہے، یعنی کوئی خبر واحد نہیں ہے جو آ کر بتائے کہ سگریٹ پینے کا حکم کیا ہے۔ اب کیا کریں؟ اس وقت تو ہم شک کی حالت میں۔ آیا شارع نے ہم کو اس جگہ پر چھوڑ دیا ہے کہ جب تمہیں حکم شرعی کے بارے میں شک ہے تو پھر تمہاری کیا ذمہ داری ہے؟ کچھ بھی معین نہیں کیا، یا شارع کی طرف سے کچھ چیزیں معین ہیں میرے لیے؟ فرماتے ہیں شارع نے آپ کو اس کنڈیشن میں بھی تنہا نہیں چھوڑا۔ آپ کے لیے حکم، آپ کے لیے وظیفہ عملی کیا ہونا چاہیے، عملی طور پر آپ اس شک کے ساتھ کیا معاملہ کریں، اس کو بھی معین کیا گیا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے اصول عملیہ۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اصول عملیہ۔ اصول عملیہ پس اس جگہ پر آئیں گے جہاں پر آپ کو حکم شرعی کے اندر شک ہو رہا ہے، حکم شرعی مشکوک ہے۔ جب حکم شرعی مشکوک ہے، جیسے میں نے مثال دی کہ سگریٹ پینا حرام ہے یا حرام نہیں ہے، اب پتہ نہیں ہے، کوئی بھی دلیل معتبر نہیں ہے، ایسے عالم میں نے کیا کرنا ہے؟ فرماتے ایسے عالم میں آپ کی ذمہ داری ہے آپ اصول عملیہ پر عمل کریں۔ اچھا، اصول عملیہ کا کیا کام ہے؟ اصول عملیہ کا کام یہ ہے کہ آپ کی ذمہ داری کو معین کریں گے، آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے یا کیا نہیں کرنا چاہیے، آپ کی عملی ذمہ داری کیا ہے۔ بس یہ جو آپ سنتے ہیں کہ اصل عملی کے ذریعے سے فقط انسان کے عملی موقف کو معین کیا جاتا ہے، عملی زندگی کے اندر وہ بیچارہ کنفیوژن اور تحیر اور اضطراب کا شکار نہ رہے، اس کی اس حالت کو معین کیا جاتا ہے۔ یہ اصول عملیہ کا کام ہے۔ اور اصل عملی کے ذریعے سے حکم شرعی آپ کے لیے واضح نہیں ہوتا۔ اچھا، اس کا کیا مقصد ہے کہ حکم شرعی آپ کے لیے واضح نہیں ہوتا؟ یعنی وہ حکم شرعی کے جو حکم شرعی واقعی ہے، جو حکم شرعی لوح محفوظ کے اندر موجود ہے، اصل عملی کے ذریعے سے آپ کے لیے وہ حکم شرعی واضح نہیں ہوتا، بلکہ اصل عملی کے ذریعے سے آپ کے لیے حکم ظاہری معین کیا جاتا ہے۔ یہ مشہور اصطلاح ہے مرحوم شیخ اعظم انصاری اور دوسرے بزرگان کی کہ اصل عملی کے ذریعے سے حکم واقعی آپ کے لیے پتہ نہیں چلتا۔ یعنی اس شک والی صورت میں اصل عملی آپ کو حکم واقعی تو نہیں بتائے گا، لیکن آپ کا حکم ظاہری کیا ہوگا وہ آپ کے لیے بتاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا حکم واقعی اور حکم ظاہری کی ہم تعریف کر چکے۔ حکم واقعی یعنی وہ حکم کے جو لوح محفوظ کے اندر ہے، حکم واقعی جو کسی شے کے لیے بما ہوا بذات خود اس شے کے لیے حکم ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں حکم واقعی۔ لیکن حکم ظاہری اس حکم کو کہا جاتا ہے کہ جو مکلف کے لیے قرار دیا جاتا ہے اس صورت میں جب مکلف کے لیے حکم واقعی مشکوک ہو، حکم واقعی مجہول ہو، جب مکلف کو حکم واقعی کا پتہ نہیں ہے، جب مکلف کے لیے لوح محفوظ والا حکم واضح نہیں ہو رہا، تو اب مکلف کی کیا ذمہ داری ہے؟ اس مرحلے میں جو حکم اس مکلف کے لیے قرار دیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں حکم ظاہری۔ بس اصول عملیہ کے ذریعے سے آپ کے لیے حکم ظاہری کا پتہ چلتا ہے۔ مثال دوں میں آپ کو، مثلا باب طہارت میں انسان کو ایک مرتبہ یقین ہے کہ اس کا لباس نجس ہے، اس کو عمل کرنا پڑے گا اسی بات پر۔ ایک مرتبہ انسان کے پاس ظن معتبر ہے کہ اس کا لباس نجس ہے، مثلا خبر سکہ، ایک سکہ بندہ آ کر کہتا ہے یہ تمہارا لباس نجس ہے، یا بینہ دو عادل گواہ آ کر کہتے ہیں کہ تمہارا یہ لباس نجس ہے، اس صورت میں بھی وہ حکم واضح ہے کہ اس لباس کو پاک کرنا پڑے گا۔ لیکن ایک صورت یہ ہے کہ مجھے شک ہو رہا ہے، بابا میرا لباس تو پاک تھا، میں راستے سے گزرا ہوں، بارش ہوئی تھی، روڈ پر پانی تھا، پانی کے کچھ چھینٹے میرے لباس کو لگے، آیا یہ میرا لباس نجس ہو گیا یا میرا لباس پاک ہے؟ اب میں کیا کروں؟
فرماتے ہیں اس صورت میں شارع نے آپ کے لیے ایک اصل عملی قرار دی ہے کہ جس اصل عملی کو کہتے ہیں اصالت الطہارہ۔ مولانا نے کہا کل شیء لک طاہر حتی تعلم انہ قذر، ہر چیز تمہارے لیے پاک ہے یہاں تک کہ تمہیں اس کی نجاست کا یقین ہو جائے۔ جب تک تمہیں اس کی نجس ہونے کا یقین نہیں ہوتا تم سمجھو کہ یہ چیز تمہارے لیے پاک ہے۔ اب یہاں پر مجھے شک ہو رہا تھا نا، میں روڈ سے آیا تھا، یہ میرا لباس نجس ہو گیا یا پاک ہو گیا، تو مجھے یقین تو نہیں ہے نجاست کا۔ جب مجھے یقین نہیں ہے نجاست کا تو یہ اصالت الطہارت کہتا ہے کہ تمہارا لباس انشاءاللہ پاک ہے۔ اب کیا یعنی واقع اور نفس الامر میں حقیقت میں یہ لباس پاک ہے، یا اس پر میں حکم ظاہری کے اعتبار سے حکم کر رہا ہوں کہ یہ میرے لیے پاک ہے؟ فرماتے ہیں یہاں پر ہم حکم واقعی کو نہیں بتا رہے، حکم ظاہری کو بتا رہے کہ یہ چیز تمہارے لیے پاک ہے۔ اس پر طہارت والے احکامات کو جاری کرو، تم سمجھو کہ یہ پاک ہے، یعنی اسی لباس میں نماز بھی پڑھ سکتے ہو، اسی لباس کے ساتھ تم مسجد میں بھی جا سکتے ہو، یعنی اس پر طہارت والے احکامات کو جاری کرو، اسے کہتے ہیں اصل عملی۔ بس خلاصہ کلام، اصل عملی کا کام یہ ہوتا ہے کہ اصل عملی کے ذریعے سے آپ کے لیے حکم ظاہری کو معین کیا جاتا ہے۔ اچھا، اصول عملیہ کی طرف جب ہم نگاہ کرتے ہیں تو اصول عملیہ جو ہمیں شک سے باہر نکالتے ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ کچھ اصول عملیہ ایسے ہیں کہ جو اصول عملیہ ایک مخصوص باب کے ساتھ خاص ہیں، جیسے ابھی میں نے اصالت الطہارت کی بات کی، یہ اصالت الطہارت ہے تو اصل عملی لیکن مخصوص ہے باب طہارت کے ساتھ۔ آپ اس اصل عملی کے ساتھ باب صلاۃ میں استفادہ نہیں کر سکتے، باب روزہ میں صوم میں اس سے استفادہ نہیں کر سکتے، دوسرے ابواب میں اس سے استفادہ نہیں کر سکتے، بلکہ یہ اصل عملی خاص ہے باب طہارت کے ساتھ۔ یا مثلا اصالت الحلیہ، یہ بھی اصل عملی ہے کہ مخصوص ہے باب حلیت کے ساتھ۔ اگر تمہیں شک ہو رہا ہے یہ چیز حلال ہے یا حرام، شارع کی طرف سے قانون ہے تمہارے لیے کہ اس کو حلال سمجھو۔ اب دیکھیں اصل عملی ہے، شک کی حالت میں میرے وظیفے کو، میری ذمہ داری کو یہ معین کرتی ہے، لیکن اس جگہ پر دیکھتے ہیں یہ مخصوص ہے فقط باب حلیت کے ساتھ۔ یا مثلا اصالت الصحہ کہ ہم متاسفانہ مسلمان حضرات اگر اس اصل پر بھی عمل کریں تو بہت سارے ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اصالت الصحت کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کام کر رہا ہے، آپ کو شک ہو رہا ہے کہ وہ کام صحیح بجا لا رہا ہے یا غلط ہے، اس کا کام صحیح ہے یا فاسد ہے، تو اسلامی تعلیمات یہ ہے کہ شک کی صورت میں تم سمجھو کہ اس کا عمل صحیح ہے، اس کے عمل کو صحت پر حمل کرو، فساد پر حمل نہ کرو۔ اگر تم نے دیکھا ایک بندہ امیر المؤمنین کی زری پر زیارت کے لیے گیا ہے اور دروازے پر سجدہ کر رہا ہے، اب اس کے عمل کے لیے دو باتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ یہ سجدہ کر رہا ہے زری کو، اور ایک یہ ہے کہ نہ سجدہ خدا کو کر رہا ہے، زری کے سامنے آ کر خدا کو جھک رہا ہے، سجدہ شکر کر رہا ہے کہ مولا مجھے تو نے توفیق دی کہ میں امیر المؤمنین کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے آیا، خدا کو سجدہ کر رہا ہے۔ اب یہ دونوں احتمال دے سکتے ہیں، آپ کی مرضی، یہ احتمال دے کہ یہ زری کو سجدہ کر رہا ہے اور اس کو مشرک بنا دیں آپ، یا آپ یہ احتمال دیں کہ نہ یہ سجدہ خدا کو کر رہا ہے لیکن زری کے سائیڈ میں کر رہا ہے، دونوں احتمال ہیں۔ تو یہاں پر شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہاں پر تم حکم کو حمل کرو، اس کے فعل کو حمل کرو صحت پر، یعنی تم کہو کہ یہ بندہ خدا کو سجدہ کر رہا ہے۔ دیکھیں یہ اصالت الصحت شریعت کے اندر، دین مبین اسلام کے اندر خدا نے رکھا ہے تاکہ بہت سارے مسائل سے آپ آرام سے زندگی کریں، بدبینی اپنے اندر پیدا نہ کریں۔ اگر کسی کے عمل کے بارے میں دونوں احتمال ہیں، صحیح احتمال بھی ہے فاسد احتمال بھی ہے، تو آپ مسلمان کے فعل کو صحت پر عمل کریں، آپ کہیں کہ وہ صحیح عمل انجام دے رہا ہے، آپ نہ کہیں کہ وہ غلط عمل کر رہا ہے۔
یعنی بدزنی کو اپنے اندر سے نکالیں. علی ای حال، یہ بھی باب دیکھیں یہ فقط مکلف کے فعل کے ساتھ مخصوص ہے. درست ہے کہ موضوعات کی بات ہو جائے گی. یہ علی ای حال، خلاصہ کلام یہ کہ اصول عملیہ یا مخصوص ابواب کے ساتھ خاص ہے، یا کچھ اصول عملیہ ایسے ہیں جو کسی بھی ایک باب کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ ایسے اصول عملیہ ہیں جن کو آپ ہر باب کے اندر استعمال کر سکتے ہیں. وہ 4 اصول عملیہ ہیں کہ جن 4 اصول عملیہ کو آپ فقہ کے ہر باب کے اندر استعمال کر سکتے ہیں. ان میں سے ایک براءت ہے، ایک تخییر ہے، ایک احتیاط ہے اور ایک استصحاب ہے. یہ 4 اصول عملیہ ایسے ہیں کہ جو مخصوص نہیں ہے کسی فقہ کے ایک باب کے ساتھ، بلکہ ہر باب کے اندر آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں. تو علم اصول کے اندر ان اصول عملیہ کو بیان نہیں کرتے جو کسی خاص باب کے ساتھ مخصوص ہیں، بلکہ ان اصول عملیہ کے بارے میں بحث ہوتی ہے کہ جن کو آپ ہر باب میں استعمال کر سکتے ہیں، جن کی کارائی اور جن سے استفادہ کسی بھی باب کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. اور وہ 4 ہیں. فتحصل، خلاصہ کلام ابھی تک یہ ہوا کہ مکلف پہلے مرحلے میں قط کی طرف جائے گا، یقین کی طرف جائے گا. اگر دلیل یقینی موجود ہے، قطعی موجود ہے، اسی پر عمل کرے گا. اگر دلیل قطعی موجود نہیں ہے تو ادلہ اجتہادی کی طرف جائے گا، یعنی امارات کی طرف جائے گا. اگر امارات نہیں ہے تو اصول عملیہ کی طرف جائے گا. اچھا، اصول عملیہ بھی یا مخصوص ابواب کے ساتھ خاص ہیں کہ ان اصول عملیہ کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے قواعد فقہیہ میں. ہمارے پاس ایک علم سمجھیں یا کچھ مباحث سمجھیں قواعد فقہیہ کے بارے میں، کہ جہاں پر کلی فقہی قواعد کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، لیکن معمولاً وہ قواعد ایسے ہیں جو خاص ابواب کے ساتھ مخصوص ہیں، جیسے باب طہارت، جیسے باب مثلاً صلاۃ، یا جیسے باب دیات وغیرہ وغیرہ، کہ خاص ابواب کے ساتھ مخصوص ہیں. ان کے ساتھ گفتگو ہوگی قواعد فقہیہ میں. اور کچھ اصول عملیہ ایسے ہیں کہ جو عمومیت رکھتے ہیں، ہر باب کے اندر قابل استفادہ ہے. ان کے بارے میں گفتگو علم اصول میں ہوتی ہے، اور علم اصول میں ان مباحث کو اصول عملیہ کے نام سے کہتے ہیں. اچھا، وہ اصول عملیہ جیسا کہ میں نے عرض کیا 4 ہے. اچھا 4 ہیں، لیکن سوال ان 4 اصول عملیہ کو کہاں پر جاری کریں گے؟ فرماتے اصول عملیہ جو 4 ہیں ان کے مجاری بھی 4 ہے. مجاری یعنی وہ مورد، وہ جگہ جہاں پر ان اصول عملیہ کو استعمال کیا جائے گا، اسے کہا جاتا ہے مجاری اصول عملیہ. مجاری یعنی جہاں پر یہ اصول عملیہ جاری ہوں گے، وہ بھی 4 ہیں. حصر عقلی کی صورت میں ان 4 مجاری کو ذکر کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے تقریباً آپ کے لیے اجمالی طریقے سے اصول عملیہ کی تعریف بھی روشن ہو جائے گی، اور اصول عملیہ کے جاری کرنے کی کون کون سی جگہ ہے وہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا. اچھا، کیسے اصول عملیہ کے مجاری، کہاں کہاں پر ان کو جاری کریں گے؟ یہاں پر ہمارے علماء ایک حصر عقلی ذکر کرتے ہیں. وہ یوں ہے، کہتے ہیں جب بھی آپ کو کسی شے کے بارے میں شک ہو رہا ہے کہ اس کا حکم شرعی کیا ہے، یا بذات خود حکم شرعی کے بارے میں شک ہو رہا ہے کہ یہاں پر حکم شرعی کیا ہوگا، تو جب بھی شک ہو تو اس شک کی 2 حالتیں ہیں. توجہ کیجئے گا، مجاری اصول عملیہ ذکر کر رہا ہوں.
جب آپ کو شک ہو رہا ہے، آپ کے اس شک کی دو حالتیں، یا تو اس مشکوک کی حالت سابقہ کا لحاظ کیا جائے گا یا حالت سابقہ کا لحاظ نہیں کیا جائے گا۔ بس جس جگہ پر آپ کو شک ہو رہا ہے، یا تو اس کی حالت سابقہ کا لحاظ کیا جا رہا ہے یا حالت سابقہ کا لحاظ نہیں کیا جاتا۔ اچھا، اگر حالت سابقہ کا لحاظ نہیں کیا جا رہا، اس کی دو صورتیں، یا تو شک اصل تکلیف کے بارے میں ہے یا شک اصل تکلیف کے بارے میں نہیں ہے۔ دو، اگر شک اصل تکلیف کے بارے میں نہ ہو تو وہاں پر یا تو احتیاط ممکن ہے یا احتیاط ممکن نہیں ہے۔ یہ چار صورتیں ہو گئی، دوبارہ بیان کرتا ہوں۔ یا تو اس شک میں حالت سابقہ کا لحاظ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر حالت سابقہ کا لحاظ کریں گے تو اس جگہ پر استصحاب جاری ہوگا۔ پس استصحاب کو کہاں پر جاری کریں گے؟ جب ایک شے کے بارے میں شک ہے اور اس کی حالت سابقہ کا آپ لحاظ کر رہے ہیں، وہاں پر استصحاب جاری ہوگا۔ اگر حالت سابقہ کا لحاظ نہیں کرتے، اس کی دو صورتیں، یا تو بذات خود تکلیف کے بارے میں شک ہے یا اصل تکلیف کے بارے میں شک نہیں ہے۔ اگر اصل تکلیف کے بارے میں شک ہے، وہاں پر ہم براعت جاری کریں گے، اور اگر اصل تکلیف کے بارے میں شک نہیں ہے تو وہاں پر یا احتیاط ممکن ہے یا احتیاط ممکن نہیں ہے۔ اگر احتیاط ممکن ہے تو وہاں پر احتیاط کو جاری کریں گے، اور اگر احتیاط ممکن نہیں ہے تو وہاں پر تخیر کو جاری کریں گے۔ یہ اصول عملیہ کے مجاری ہے۔ اچھا، ان کی توضیح اور وضاحت کیا ہے؟ انشاءاللہ تھوڑا سا آگے پہنچیں، عبارت کے اس ٹکڑے کو میں پڑھ لوں تو پھر انشاءاللہ ہر ایک کی وضاحت بھی کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المقصد السابع الاصول العملیہ، فرماتے ہیں کہ ساتواں مقصد اصول عملیہ کے بارے میں، وفیہ فصول، اس مقصد سابع میں چند فصول ہیں، کہ چار فصول ہیں۔ ایک اصل برات کے بارے میں، دوسری اصالت تخیر کے بارے میں، تیسری اصالت احتیاط کے بارے میں، اور چوتھی اصالت استصحاب کے بارے میں۔ ہر ایک کے بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے ایک مقدمہ۔ الاصول العملیہ، فرماتے ہیں قد عرفت، آپ نے جان لیا، ان المکلف الملتفت الی الحکم الشرعی، وہ مکلف کہ جس پر قلم تکلیف لاگو ہو چکا ہے اور التفات رکھتا ہے، توجہ رکھتا ہے حکم شرعی کی طرف، تحصل لہ اما القطع او الظن او الشک، یا تو اس کو حکم کے بارے میں قطع حاصل ہے یا ظن حاصل ہے یا شک حاصل ہے۔ وقد فرغنا عن حکم القطع والظن، فرماتے ہیں کہ قطع اور ظن کے حکم سے ہم فارغ ہو چکے، بیان کر دیا کہ اگر حکم شرعی کے بارے میں قطع ہو تو کیا کرنا ہے، اگر حکم شرعی کے بارے میں ظن ہو تو کیا کرنا ہے۔ والآن، اور ابھی، نبحث عن حکم الشک، حکم شک کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ ولا یخفی، آقا فرماتے ہیں کہ آپ پر مخفی نہ رہے، ان المستنبط، جو بندہ استنباط کرتا ہے یعنی حکم شرعی کو حاصل کرتا ہے، انما ینتہی الی الاصول العملیہ اذا لم یکن ہناک دلیل قطعی او دلیل علمی، یعنی اصول عملی کی طرف اسی وقت پہنچے گا جب اس کے پاس دلیل قطعی نہ ہو، جیسے خبر متواتر، یا دلیل علمی بھی نہ ہو۔ دلیل علمی یعنی کالظنون المعتبرہ، جیسے ظنون معتبرہ کہ التی دل علی حجیتها الدلیل القطعی، وہ ظنون معتبرہ کہ جن کی حجیت پر دلیل قطعی موجود ہے۔
یعنی الاصل اصیل حیث لا دلیل، جب دلیل نہیں ہوگا اس وقت آپ اصل عملی پر عمل کر سکتے ہیں۔ وَتُسَمَّى بِالْأَمَارَاتِ وَالْأَدِلَّةِ الْإِجْتِهَادِيَّةِ، ان ظنون معتبرہ کو امارات بھی کہتے ہیں اور ادلہ اجتہادیہ بھی کہتے ہیں۔ کما تسمى الاصول العملیۃ بالادلۃ الفقہیہ، جس طریقے سے اصول عملیہ کو ادلہ فقہیہ بھی کہتے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں وَبِذَلِكَ تَقِفُ عَلَى تَرْتِيبِ الْأَدِلَّةِ فی مقام الاستنباط، فرماتے ہیں اسی کے ذریعے سے جو اوپر ہم نے بیان کیا آپ واقف ہو جائیں گے کہ مقام استنباط میں دلائل کی ترتیب کیا ہونی چاہیے۔ عزیز من، یہ مکتب تشیع کا خاصہ ہے کہ ہمارے یہاں اجتہاد ایسے ہوتا ہے، اگر دلیل کے ذریعے سے حکم شرعی معلوم ہو جائے تو فبہا فہو المطلوب، لیکن اگر دلیل کے ذریعے سے حکم شرعی معلوم نہ ہو تو وہاں پر شریعت نے آپ کو قیاس، استحسان اور اپنی طرف سے دلائل کو جاری کرنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ آپ کے لیے شریعت نے کچھ اصولوں کو معین کیا ہے، ان اصولوں کے ذریعے سے آپ اپنے عملی وظیفے کو معین کریں۔ ضروری تھوڑی ہے کہ اگر حکم شرعی کے لیے آپ کے پاس دلیل نہ ہو تو آپ اپنی طرف سے آ کر ایک من گھڑت دلیل بنائیں اور اس کے ذریعے سے کہیں کہ ہم نے حکم شرعی کو معلوم کر لیا۔ نہ عزیز من، برخلاف برادران اہل سنت، ان کے ہاں یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس دلیل قطعی موجود ہے ٹھیک ہے، اگر دلیل قطعی موجود نہیں ہے تو آپ دلیل ظنی معتبر کی طرف جائیں گے، اگر دلیل ظنی معتبر جس پر دلیل قطعی ہے وہ بھی نہ ہو تو یہ لوگ پھر اصول عملیہ کی طرف نہیں جاتے۔ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ پھر قیاس کرو، پھر استحسان کرو، پھر اس قسم کے دلائل کے ذریعے سے کہتے ہیں کہ آ کر ہم حکم شرعی کو حاصل کریں گے، کہ جبکہ ہمارے ہاں ایسے نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ اگر دلیل نہیں ہے تو پھر اصل عملی کی طرف جائیں گے۔ یہ مکتب تشیع کا خاصہ ہے، یہ اس طریقے سے اجتہاد کا طریقہ مکتب تشیع میں ہے، یعنی اجتہاد دو مرحلوں میں، یا حکم واقعی کے لیے دلیل ہے یا نہیں ہے۔ اگر حکم واقعی کے لیے دلیل نہیں ہے تو آپ کے لیے اصول عملیہ ہیں، آپ کو وہاں پر زحمت نہیں دی جاتی کہ آپ آئیں اور ظنی، قیاس، استحسان وغیرہ کے ذریعے سے آپ کہیں کہ میں نے حکم شرعی کو معلوم کرنا ہے۔ نہ، ضروری نہیں ہے۔ جب تمہارے لیے حکم شرعی واقعی معلوم نہیں ہوتا تو پھر تم اپنے وظیفے عملیہ کو معین کرو۔ فتأمل جیداً، بہترین نکات ہیں، بڑی جگہوں پر تمہیں کام آئیں گے۔ فالمفید للیقین هو الدلیل المقدم علی کل دلیل، فرماتے ہیں وہ دلیل کے جو یقین کا فائدہ دے وہ دلیل مقدم ہے تمام دلائل پر۔ یعقبہ الدلیل الاجتہادی، اس کے پیچھے آتا ہے دلیل اجتہادی یعنی ظنون معتبرہ۔ ثم الاصل العملی، سب کے آخر میں اصل عملی آتا ہے۔ ان الاصول العملیۃ المعتبرہ وان کانت کثیرۃ، فرماتے ہیں کہ بھئی اصول عملیہ تو بہت زیادہ ہے، آپ علم اصول میں فقط 4 اصول عملیہ کے بارے میں کیوں بحث کر رہے ہیں؟ اس نقطے کا جواب دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ان الاصول العملیۃ المعتبرہ، وہ اصول عملیہ وہ اصول کے جو عملیہ معتبرہ ہیں، وَإِن كَانَتْ كَثِيرَةً، اگرچہ وہ بہت زیادہ ہیں، لیکن اکثرها مختص بباب دون باب، لیکن ان میں سے اکثر ایسے اصول عملیہ ہیں جو ایک باب کے ساتھ مخصوص ہے ایک باب سے دون باب آخر، نہ کہ دوسرے باب کے ساتھ، یعنی کسی خاص باب کے ساتھ مخصوص ہے۔ کاصل الطہارہ، جیسے قاعدہ طہارت، المختص بباب الطہارہ، جو باب طہارت کے ساتھ مخصوص ہے۔ اصالت و طہارت کیا ہے؟ کل شیء لک طاہر
حتی تعلم انہ قذر بعینہ، ہر چیز تمہارے لیے پاک ہے یہاں تک کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ عیناً یہ نجس ہے، وگرنہ وہ چیز تمہارے لیے پاک ہے۔ او اصل الحلیہ یا اصالت الحلیت کہ المختص بباب الشک فی خصوص الحلال والحرام، کہ جو مخصوص ہے اس باب کے ساتھ کہ جہاں پر آپ کو شک ہوتا ہے کسی شے کے حلال اور حرام ہونے میں، وہاں پر آپ اصالت الحلیت کو جاری کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کل شیء لک حلال حتی تعلم انہ حرام بعینہ، ہر چیز تمہارے لیے حلال ہے جب تک کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ یہ عیناً حرام ہے، بذات خود یہ حرام ہے، تب تک وہ چیز تمہارے لیے حلال ہے۔ او اصالت الصحہ، یا مثلا تیسرا قاعدہ اصل اصالت الصحت، یہ اصالت الصحت المختص بعمل صدر عن الشخص، جو مخصوص ہے ایک شخص کے عمل کے ساتھ، مخصوص ہے اس عمل کے ساتھ کہ جو صادر ہوتا ہے کسی بندے سے، وشک فی صحت ہی و فساد ہی، اور شک کیا جاتا ہے کہ اس سے جو عمل صادر ہوا ہے صحیح تھا یا فاسد تھا، وہاں پر کہتے ہیں کہ آپ اس کے عمل کو صحت پر حمل کریں۔ یہ ہو گئے جو مخصوص ابواب کے ساتھ خاص ہیں۔ وَأَمَّا الْأُصُولُ الْعَمَلِيَّةُ الْعَامَّةُ، لیکن وہ اصول عملیہ کے جو عام ہیں، الَّتِي يَتَمَسَّكُ بِهَا الْمُسْتَنبِطُ فِي جَمِيعِ أَبْوَابِ الْفِقْهِ فَهِيَ أَرْبَعَةٌ، وہ اصول عملیہ عامہ کے جن سے تمسک کرتا ہے استنباط کرنے والا فقہ کے تمام ابواب میں، وہ چار ہیں۔ البتہ ان کا چار میں منحصر ہونا استقرائی ہے۔ تو عرف بے بیان مجاریہا، کہ ان کو پہچانا جائے گا ان کے مجاری کے بیان سے، کہاں کہاں پر جاری ہوتے ہیں وہاں سے ان کا پتہ چل جائے گا، کہ اجمالاً میں نے ذکر کر دیا ہے، انشاءاللہ بقایا وضاحت کل کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔